بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو میت کو ایصال ثواب پہنچانے کے جو شرعی طریقے ہیں وہ بتاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ چیزیں صدقہ جاریہ بنیں۔ تو جو بندہ بھی دنیا سے چلا جائے 10 طریقوں سے اسے ثواب پہنچے گا، 11واں کوئی طریقہ حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ اس کا ترکہ جو ہے وہ سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ جو اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی بہنیں جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، جس طرح قرآن و حدیث میں ثابت ہے ترکہ کی تقسیم، اس طرح اس کی تقسیم کی جائے۔ اور نمبر 2، اس کی وصیت کا نفاذ کیا جائے کہ جو بھی اس نے وصیت کی ہے اس کو فالو کروایا جائے۔ نمبر 3، اگر میت کی طرف سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ویسے بھی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ورثہ جو ہیں وہ ان روزوں کو رکھیں، اور اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کا فدیہ لازماً دیں۔ اس طرح پھر وہ اس کے روزے جو ہیں وہ معاف نہیں ہیں میت کے، تو اس لیے اس کا فدیہ دینا یا روزے رکھنا جو ہے وہ پیچھے ورثہ کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو کوئی عذاب نہ ہو میت کو۔ اور نمبر 3 پہ ہے، نمبر 4 کہ اگر اس نے ایک بار بھی حج عمرہ نہیں کیا اپنی زندگی میں، جو فرض ہے، ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور پہلے اس کے پاس حیثیت نہیں تھی یا اسے صحت نے اجازت نہیں دی، تو اب پچھلوں کے پاس حیثیت ہے تو وہ پھر اس کی طرف سے حج کریں، تو انشاءاللہ اس کا پورا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ میت پہ اگر قرضہ ہے تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تو نے میت کی طرف سے قرضے کی ذمہ داری لی تھی، کیا تو نے قرضہ اتار دیا؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کی آخری قسط میں نے ادا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جہنم اور جنت کے درمیان معلق تھا، یعنی لٹکا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان۔ جیسے ہی تو نے آخری قسط جو ہے وہ ادا کی تو آج ہی وہ جنت میں گیا ہے، اللہ کے حکم سے مجھے وحی نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مسلمان بندہ جو بھی ایک دوسرے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ بھی میت کے لیے پہنچتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لنا حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر بندہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور بھی اس طرح حدیث سے دعائیں ثابت ہیں کہ اگر بندہ کہے کہ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری روح، جو جتنے بھی مومن سچے پکے مسلمان ہیں، ان سب کی طرف سے جو بخشش مانگتا ہے اس کو اس کی نیکی ایک ایک مل جاتی ہے، جو کہ اربوں کی تعداد میں بنتی ہیں۔ اللہ کے ولی دیکھیں، اللہ کے نیک بندے دیکھیں، 1.25 لاکھ سے اوپر تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، 1.5 لاکھ سے کے قریب صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، سب کی طرف سے اس بندے کو اربوں نیکیاں ملتی ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی اگر بخشش کی دعا مانگے تو اس طریقے سے بھی مسلمان میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7 کہ اولاد جو بھی نیک کام کرے والدین کو ثواب پہنچتا ہے، چاہے والدین حیات ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ آپ کچھ بھی، ایون کہ آپ کسی کو برائی سے روک رہے ہیں یا خود اپنے آپ کو روک رہے ہیں، تو برائی سے رکنا اور روکنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ تک ثواب جو ہے وہ آپ کے والدین کو پہنچتا ہے، میت کو پہنچتا ہے۔ اور نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ او علم علمہ، کہ قرآن پاک کسی جو میت ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے قرآن سکھایا یا حدیث کسی کو سکھائی ہے یا دین کا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، انہوں نے ایک دعا بھی کسی تک پہنچا دی ہے، یا کوئی ایسا فن کسی مسلمان بھائی کو سکھایا کہ کپڑا بیچنے کا طریقہ سکھا دیا، پینٹ کرنے کا یا ورک شاپ کا کام، گاڑیاں صحیح کرنے کا کوئی بھی فن سکھا دیا کسی مسلمان بھائی کو، جس کی وجہ سے اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ رزق حلال کمائے، تو اس کے لیے ثواب ملے گا اس میت کو۔ اگر میت جب تک زندہ ہے تب بھی اس کو ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ نمبر 9
सदाकतिन जारिया, کہ کوئی میت نے مرنے سے پہلے مسجد بنوا دی، ہاسپٹل بنوا دیا، کسی کو کوئی ایون کہ اس نے راستے میں نلکا ہی لگوا دیا، ایون کہ مسجد میں ایک اینٹ بھی لگوا دی، تو قیامت تک وہ اس کے لیے، جب تک وہ اس کا نیکی کا کوئی ایسا کام، جب تک وہ سلامت چیز رہے گی، اس کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ اور نمبر 10 پہ آخری جو ہے کہ نیک اولاد، اگر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ دعا ثابت ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بس 10 صورتیں ہیں جس میں میت کو ثواب پہنچ سکتا ہے ان طریقوں سے۔ اس کے علاوہ کوئی یہ جو بھی بتائیں گے وہ غیر شرعی ہوگا، وہ کہیں بھی حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میت کو ثواب پہنچنے کی کیا طریقے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کر جائیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو 10 طریقے ہیں یہ ہم پہ بھی لاگو ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔